أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. آج ہمارے ساتھ ایک اہم عقیدے کا مسئلہ ہے، اس بات کو جان لینے کے بعد کہ عبادت کیا ہے، عبادت کسے کہتے ہیں. تو آج کا ہمارا سبق ہے متى يكون العمل عبادہ. متى يكون العمل عبادہ، عمل عبادت میں کب شمار ہوتا ہے، عمل عبادت میں کب شمار ہوتا ہے. دیکھیے، ایک ہے عمل روٹین وائز آپ جو کام کرتے ہیں، ایک ہے کہ یہی عمل آپ کا عبادت شمار ہو جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا کب ہوتا ہے، ایسا کب ہوتا ہے کہ ہمارا عمل عبادت بن جائے، ہمارا عمل عبادت بن جائے، ایسا کب ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اذا اکمل فیہ شیئان وہما کمال الحب مع کمال الذل. ہمارا عمل عبادت تب بنے گا جب اس میں دو چیزیں جمع ہو جائیں گی، جب اس میں دو چیزیں موجود ہوں گی، جب اس میں دو چیزیں جمع ہو جائیں گی، دو چیزیں پائی جائیں گی، تو ہمارا وہ عمل عبادت بن جائے گا. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کمال الحب مع کمال الذل. ایک کمال درجے کی محبت، کمال درجے کی محبت کس سے؟ طبعا اللہ تبارک و تعالی سے، اللہ تبارک و تعالی سے. اور دوسری ہے مع کمال الذل، کمال عجز و انکساری، کمال عجز و انکساری. یعنی ہمارا عمل عبادت تب بنے گا جب اس میں دو چیزیں موجود ہوں، ایک جانب محبت ہے اور دوسری جانب خوف ہے. ایک جانب امید ہے تو دوسری جانب خوف ہے. محبت بھی ہو اللہ تبارک و تعالی سے، اور یہ محبت کمال درجے کی محبت ہونی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہوئے اس کی عبادت کرنا، اپنے اس عمل کو عبادت میں تبدیل کر دینا. اور ایسا کب ممکن ہے؟ جب ہم اپنے وجود پر نظر دوڑائیں. جی ہاں، یہ ہمارا وجود، یہ دونوں ہاتھ، یہ دونوں آنکھیں، یہ زبان، یہ چہرہ، یہ خوبصورت نین نقش، یہ پورا صحیح سلامت وجود، یہ دل، یہ گردے، پھیپھڑے، جگر، یہ معدہ، الغرض سر تا پا، اللہ تبارک و تعالی کے ہمارے اوپر جو انعامات ہیں اس پر ہم نظر دوڑائیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اور بھی ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں والدین عطا کیے، بہن بھائی دیے، رشتہ دار دیے، ددیال کے خوبصورت رشتے، ننیال کے خوبصورت رشتے، احباء، اقرباء، اصدقاء. تو جب ہم ان تمام اللہ تبارک و تعالی کے انعامات پر غور و فکر کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اللہ رب العالمین سے قریب ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی سے محبت کریں گے، اور عمل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت بجا لائیں گے. نیک عمل کریں گے، برے عمل سے بچیں گے. اور ظاہر ہے اس میں کمال درجے کی عاجزی بھی ہوگی، انکساری بھی ہوگی. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے ہماری عبادات کا احتیاج نہیں ہے.
لیکن اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہماری اپنی ذات کو ہے، اس کا فائدہ ہماری اپنی ذات کو ہے. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. من عمل صالحا فلنفسه. جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہے. ومن اساء فعليها. اور جو کوئی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا خمیازہ بھی اسے ہی بھگتنا ہوگا. یہ چیز جب ہمارے عمل میں شامل ہو جائے گی تو ہمارا وہ عمل عبادت بن جائے گا، ہمارا وہ عمل عبادت بن جائے گا. اب غور کیجئے، قال اللہ سبحانہ وتعالی والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 ہے، اس کو زبانی یاد کر لیجئے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. کیا معنی؟ جو لوگ ایمان لائے، جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت میں بہت سخت ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کرتے ہیں اور شدید محبت کرتے ہیں، ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں. یعنی انسان جب اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر غور کرے گا اور اس نتیجے پر پہنچے گا کہ آج جو نعمتیں دنیا میں مجھے حاصل ہیں وہ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ ہے. آج میں زندہ ہوں، اگر زندگی ہے تو موت بھی ہے. موت کے بعد کہاں جانا ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس. آج ہم دنیا میں دنیا والوں کے درمیان موجود ہیں، لیکن ایک گھڑی ایسی آنے والی ہے کہ جب تنہا اس ساری دنیا کو چھوڑ کر بے یار و مددگار کفن کی 3 سادہ انسلی سفید چادریں لے کر مجھے قبر میں لٹا دیا جائے گا. اپنے بیگانے ہو جائیں گے یہ کہتے ہوئے کہ مٹی ڈالو، مٹی ڈالنے کا ثواب ملتا ہے. وہاں پر میرا معاملہ کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہوگا. فرشتے آئیں گے اور قبر میں مجھے بٹھایا جائے گا اور مجھ سے پوچھا جائے گا مر ربک، بتاؤ تمہارا رب کون ہے. تو اول و آخر میرا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ. ان تمام باتوں کے اوپر جب انسان غور کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ رب العالمین سے محبت پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ رب العالمین سے قریب ہو جاتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری بجا لانے کے لیے ہمہ وقت تیار اور مستعد رہتا ہے. اور پھر جب قیامت کا دن آئے گا، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. تمام اولین و آخرین کو جمع کیا جائے گا. بدن پہ لباس نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، کھڑے رہو، کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں. یوم یقوم الناس لرب العالمین. خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی VIP پروٹوکول کے ساتھ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا. خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین کی رحمت سے محمد کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے مبارک سے جام کوثر پلائیں گے. تو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر کرنے کا نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے قریب ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے اور کمال درجے کی عاجزی اور انکساری اور تذلل اور خضوع اور انقیاد اور اپنے آپ کو بچھا دیتا ہے. ارض مذلل، ارض معبد ای مذلل، بچھی ہوئی زمین، بچھی ہوئی زمین. عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے، تکبر نہیں کرتا، غرور نہیں کرتا، بڑے پن کا مظاہرہ نہیں کرتا. تو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی تعریف اور توصیف فرمائی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو اہل ایمان ہیں یہ اللہ رب العالمین سے محبت میں بہت سخت ہیں. اتنے سخت ہیں کہ اللہ رب العالمین کی محبت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی سی بھی محبت آ جائے یہ اس محبت کو تو قربان کر دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین سے بے وفائی نہیں کرتے.
اللہ رب العالمین سے بے وفائی نہیں کرتے. یہ ہے کمال درجے کی محبت. ان کے دل میں یہ مقام حاصل نہیں کر سکتی کوئی بھی چیز کہ وہ اسے اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا پر قربان نہ کر سکے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالی نے 8 اشیاء کا ذکر کیا ہے. عموماً انسان انہی چیزوں کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ رب العالمین سے دور ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور بغاوت پہ اتر آتا ہے. وہ 8 چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں بیان کی. قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے پیغمبر کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے والدین، و ابناؤکم اور تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا خاندان، کنبہ، قبیلہ، برادری، و اموال اقترفتموها اور وہ اموال جو تم نے کمایا ہے، و تجارت تخشون کسادها اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، وہ مساکن ترضونها اور رہنے کے یہ عالی شان مکانات اور محلات اور بنگلے جنہیں تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر تو یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو چکی ہیں، فتربصوا تو پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بأمرہ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنا حکم لے آئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ رب العالمین نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے ان چیزوں کا جو عموماً انسان کو اللہ رب العالمین سے دور کر دیتی ہیں، اور جن چیزوں کی محبت انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہے، خوشنما بنا دی گئی ہے. تو ایک مسلمان مومن کو چاہیے کہ وہ صحیح اسلامی عقیدے کی پہچان کرے. دنیا کی تمام محبتوں سے بڑھ کر اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے محبت کرے اور اللہ کے رسول سے محبت کرے. یہی محبت نجات کی اساس اور بنیاد ہے، اور یہ وہ محبت ہے جو دنیا میں بھی کام آنے والی ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہے. باقی ساری محبتیں، تمام تر علائق منقطع ہو جانے والے ہیں. لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. تمہیں تمہارے رشتے، تمہاری اولاد قیامت کے دن کچھ فائدہ نہیں پہنچائیں گی، تمہارے درمیان جدائیاں ڈال دی جائیں گی. اللہ رب العالمین جو بھی تم عمل کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وقال اللہ سبحانہ وتعالی ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں. ان بلا شک و شبہ، الذین وہ لوگ جو ہم من خشیت ربهم مشفقون اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں. مشفقون، اشفاق کا معنی متوقع چیز کا شدید خوف، متوقع چیز کا شدید خوف. اور وجیل بر وزن فزع، اس کا معنی سخت ڈرنے والا، سخت ڈرنے والا. تو اہل ایمان
کمال ایمان اور عمل کے باوجود خود پسندی میں مبتلا نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، نیک عمل کر کے خود پسندی میں، تکبر میں، غرور میں مبتلا نہیں ہوتے. ہم نے جو نیکی کی اللہ کی توفیق سے کی. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے، وقال اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ رب العالمین نے، وقد جمع اللہ تعالی بین ذلک فی قولہ، اللہ رب العالمین نے یہ دونوں باتیں ایک آیت میں جمع کر دی. اور وہ آیت کون سی ہے؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 19. اس کو بھی آپ یاد کر لیجئے. بے شک وہ لوگ، انہم بے شک وہ، یعنی زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی کی بات ہو رہی ہے. انہم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بے شک وہ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے ہیں، اور وہ ہمارے سامنے انتہائی عاجزی اور انکساری کرنے والے تھے. طبعا یہاں پر اگرچہ کے بعد زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی کی ہو رہی ہے، اسی طرح سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ یہ سب حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نیکیوں میں جلدی کرنے والے تھے، رغبت اور خوف کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارنے والے تھے، اللہ رب العالمین کے لیے عاجزی کرنے والے تھے. تو یہ تینوں باتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں، یہ تینوں صفات بہت اہمیت رکھتی ہیں. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، وہ ہمیں اس طرح پکارتے کہ ایک طرف انہیں ہمارے اجر کی توقع رہتی اور دوسری طرف ہمارے عذاب کا ڈر. اور یہی بندگی کا اعلیٰ ترین مقام ہے. جب ہم عبادت کریں تو ایک جانب امید ہو، دوسری جانب خوف ہو. ایک جانب ہم توقع رکھیں اللہ تبارک و تعالی سے اجر و ثواب کی کہ ہم یہ نیک عمل کریں گے، اجر ملے گا، اللہ راضی ہوگا. دوسری جانب خوف ہو اللہ رب العالمین کے عذاب کا، عقاب کا. تو جنت کے حصول کے لیے اور جہنم سے بچاؤ کے لیے ہم عبادت کریں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ان اعمال کو بجا لائیں جن اعمال کے کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے. اور ایسے تمام تر قبیح اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، برے افعال اور تصرفات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں جن سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے اور منع کیا ہے. یہ ہے معنی یدعون ربهم خوفا وطمعا، یدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ اس کا معنی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. هذا والله تعالی ولی التوفیق والهادی الى سواء السبیل، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.